کوئٹہ شہر کے موجودہ سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ کے خلاف مرخہ 28 مارچ 2022 بروز سوموار کو تمام روٹس پر چلنے والے بسوں اور ہزاروں رکشوں کا کوئٹہ شہر میں مکمل ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام بسوں اور رکشوں کو آکی چوک، جی پی او چوک، سیرینا چوک، چمن پھاٹک، فشنگ اسٹاپ چوک، لیاقت پارک اور کمشنر آفس کے سامنے کھڑا کرنے اور احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، آج کی پریس کانفرنس کا مقصد آپ حضرات کو لوکل بسوں اور رکشوں کی مسائل سے آگاہ کرنا اور کوئٹہ شہر کے سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے گمراہ کن غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ کے خلاف درپیش مسائل سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات ہماری مدد و رہنمائی کریں گے۔ صحافی حضرات، موجودہ دور حکومت میں کوئٹہ شہر کے لوکل بس یونینز اور آل کوئٹہ رکشہ اتحاد یونین نے اپنے پلیٹ فارم سے لوکل بسوں اور رکشوں کے بنیادی مسائل، جس میں کوئٹہ شہر کے لوکل بسوں اور رکشوں کے مزید کسی قسم کے روٹ پرمٹ کے اجرا نہ کرنے، کوئٹہ شہر میں لوکل بسوں کے لیے معزز عدالت عالیہ بلوچستان کے احکامات کی روشنی میں اسٹینڈ قائم کرنا، لوکل بسوں کے رینول ٹیکس پر عائد پابندی کا فوری خاتمہ، کوئٹہ شہر سے غیر قانونی رکشوں کا مکمل بندش، رکشوں کے پرانے روٹ پرمٹ کے رینول کرنا اور رکشوں کو ان کے اصل مالکان کے نام ٹرانسفر کرنا اور ریٹرن فائل فراہم کرنا، اور ملک کے دیگر شہروں کی طرح رکشوں کی رجسٹریشن بک کی جگہ پر سمارٹ کارڈ جاری کرنے جیسے بنیادی مسائل کے لیے کئی سالوں سے جدوجہد اور طے شدہ معاہدوں کے باوجود ان تمام مطالبات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ اس کے برعکس کوئٹہ شہر میں ہزاروں غیر قانونی گاڑیاں اور ذیلی غیر قانونی رکشہ ٹریفک اور سیول انتظامیہ کے سرپرستی میں چلائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے آج کوئٹہ شہر مکمل طور پر جام ہو کر رہ گیا ہے۔ تمام شاہراہوں پر دن رات ٹریفک رش ہونے کی سبب عوام بے حد پریشان ہیں، لوکل اور رکشہ نہ چلانے کے برابر ہیں۔ تمام روٹس کے لوکل بسیں 5 یا 6 پیرا دینے کے بجائے صرف 1 اور 2 پیرا لگانے پر محدود ہو کر رہ گیا ہے، لیکن ہمارے حکمران اور متعلقہ اداروں کی افسر شاہی ٹریفک کی موجودہ رش دباؤ کے خاتمہ، ٹریفک کے رواں دوا رکھنے اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی خاطر بہتر منصوبہ بندی و حکمت عملی بنانے کی بجائے جناب ایس ایس پی ٹریفک کوئٹہ اور سیول انتظامیہ کے حکام بالا کی ہدایت و احکامات کی روشنی میں گزشتہ 2 ماہ سے کوئٹہ شہر کے سیول اور ٹریفک پولیس رکشوں اور لوکل بسوں کے ڈرائیورز اور مالکان پر ظلم و ستم کا ایک نیا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ رکشوں اور لوکل بسوں کو بلا جواز تنگ و پریشان کرنے کے ساتھ ساتھ انتہائی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں۔ 1 ماہ کے اندر رکشوں اور بسوں کو ایک ہی دفعہ مبلغ 6,000 اور 8,000 کا بھاری جرمانہ، اور بعض رکشوں کو 1 ماہ کے اندر 2 اور 3 مرتبہ اسی طرح کا بھاری جرمانہ چالان کیا جا رہا ہے، اور دوران چالان ڈرائیوروں اور مالکان کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے ان کی جیبوں سے قیمتی موبائل و دیگر اشیاء چھین کر فوری چالان جمع کرنے کا غیر اخلاقی حکم جاری کرتے ہیں، اور چند رکشہ والوں سے مبلغ 27,000 روپے تک کا جرمانہ بھی کیا گیا ہے، اور جرمانہ ادا نہ کرنے والے سینکڑوں رکشوں کو 1 ماہ تک تھانوں میں بند کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ صحافی حضرات، ٹریفک انتظامیہ کا اس طرح کا بھاری چالان اور جرمانے کا مقصد رکشوں اور لوکل بسوں کے ڈرائیوروں اور مالکان میں خوف و ہراس پیدا کرنا ہے، تاکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس بھاری جرمانے کی روشنی میں اپنا بتہ وصول کر سکے۔
اور اس طرح سیول و پولیس انتظامیہ کوئٹہ شہر میں کوئٹہ شہر میں موٹر سائیکل چلانے والے طالب علموں اور غریب عوام اور سبزی فروش ریڑھی بانوں کو بھی دن رات بلا وجہ تنگ کر کے بدتخوری اور رشوت ستانی کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ صحافی حضرات، آپ حضرات کو بخوبی علم ہے کہ بلوچستان بھر سے بے روزگار غریب عوام روزگار کی تلاش میں کوئٹہ شہر میں لاکھوں کی تعداد میں آباد ہے، جو دن رات محنت مزدوری کر کے بمشکل اپنا گزارا کرتے ہیں، جبکہ روزانہ اجرت پر اعلیٰ تعلیم یافتہ غریب نوجوانان رکشہ ڈرائیوری اور سبزی فروشی میں روزانہ مبلغ 500 روپے سے 1000 روپے کما کر اپنی خاندان کی کفالت کرتے ہیں۔ لیکن موجودہ سیول انتظامیہ کے راشی پولیس افسران و اہلکاران اور بالخصوص ٹریفک سارجنٹ سرکاری وردی کے آڑ میں فرعون بن کر ایک غریب رکشہ ڈرائیور کو ایک ماہ کے اندر 2 اور 3 مرتبہ باری چالان و جرمانے کے عوض میں 15,000 سے 20,000 تک جمع کرانے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح کا رویہ لوکل بسوں کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے، جو کہ ایک ناقابل برداشت عمل ہے۔ صحافی حضرات، آپ حضرات کو یہ بھی بخوبی علم ہے کہ ملک بھر میں کوئٹہ واحد شہر ہے جہاں لوکل بسوں کی طرح رکشوں کو بھی 1964 سے قانونی روٹ پرمٹ جاری ہوا ہے، جو سالانہ کروڑوں روپے روٹ پرمٹ اور رجسٹریشن کی مد میں ٹیکس جمع کروائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ جناب کو یہ بھی بخوبی علم ہوگا کہ کوئٹہ شہر میں ہزاروں قیمتی غیر قانونی کابلی بڑے بڑے گاڑیاں سریعام بازار میں چل رہی ہے اور کار گاڑیوں کے شو رومز پر سریعام فروخت ہو رہی ہے، لیکن ہمارے ارباب اختیار پولیس اور ٹریفک انتظامیہ کے آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی ہے جو ان غیر قانونی گاڑیوں کو سرکاری تحویل میں لے سکے۔ جس کا مقصد کوئٹہ شہر میں پولیس اور ٹریفک حکام بالا بالخصوص ٹریفک سارجنٹوں اور ان بڑے مافیاز کا ایک بہت بڑا مخصوص گروہ ہے، جو انتہائی دیدہ دلیری سے عوام کے ساتھ ظلم و بربریت جاری رکھتے ہوئے غریب عوام پر روزگار کے تمام دروازے بند کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ صحافی حضرات، ٹریفک انتظامیہ اور سیول پولیس کی موجودہ گمراہ کن غیر اخلاقی و غیر انسانی ظالمانہ رویہ لوکل بس یونین اور رکشہ یونینز کے لیے کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ اس سلسلے میں لوکل بس اور رکشہ یونینز کا ایک مشترکہ اجلاس میں کوئٹہ شہر کے موجودہ سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ کے خلاف مرخہ 28 مارچ 2022 بروز سوموار کو تمام روٹس پر چلنے والے بسوں اور ہزاروں رکشوں کا کوئٹہ شہر میں مکمل ہڑتال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تمام بسوں اور رکشوں کو آکی چوک، جی پی او چوک، سیرینا چوک، چمن پھاٹک، فشنگ اسٹاپ چوک، لیاقت پارک اور کمشنر آفس کے سامنے کھڑا کرنے اور احتجاجی دھرنا دینے کا اعلان کرتے ہیں، اور اگر اس کے باوجود بھی ہمارے جائز مطالبات پر عمل درآمد نہیں ہوا اور ٹریفک انتظامیہ کی بدعنوانی، بدتخوری اور موجودہ ناروا ظلم و ناانصافی بند نہیں ہوئی تو لوکل بس اور رکشہ یونین کا ہڑتال جاری و ساری رہے گا، اور ہم مزید سخت اقدام اٹھانے اور ریڈ زون میں بسوں اور رکشوں کو کھڑا کرنے جیسے سنگین اقدام اٹھانے سے بھی گریز نہیں کریں گے۔ صحافی حضرات، آج بدقسمتی سے ہمارے حکمران طبقے مالیاتی اداروں کے بے بس ہو کر موجودہ معاشی بحران کا سارا بوجھ مزدوروں غریب عوام پر ڈال رہا ہے۔ ملک میں مہنگائی و بے روزگاری اور اشیاء خودنوشی میں آئے روز اضافے سے غریب محنت کش عوام کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے۔ علاج و معالجے سے محرومی، اجرت میں کمی اور زندگی کے وسائل کا مہنگا ہونا اس سلسلے کی ایک کھڑی ہے۔ لاکھوں اور کروڑوں غریب محنت کش عوام، کسان، ٹرانسپورٹر، بے روزگار
ذہنی اذیت کا شکار ہے، جنس کے سامنے مکمل تاریک مستقبل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب وقت آ چکا ہے کہ ملک کے محنت کش کسان، ٹرانسپورٹر، نوجوان، طالب علم موجودہ مسائل کو سماج کے دیگر مسائل کے ساتھ جوڑتے ہوئے قائدانہ کردار ادا کرے۔ صحافی حضرات، ہم اس موقع پر بلوچستان کے تمام محنت کشوں، ٹرانسپورٹروں، کسانوں اور طالب علموں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں مزدوروں، کسانوں اور ٹرانسپورٹروں کی نئی پنپتی تحریکوں کے ساتھ جڑت قائم کرتے ہوئے صوبہ بھر میں عام ہڑتال کی جانب قدم بڑھائے، کیونکہ آج صرف اس ملک کے محنت کش ٹرانسپورٹر اور نوجوان طبقہ ہی سماج میں بسنے والے کروڑوں بے بس، نادار، غریب عوام کی حقیقی قیادت اور اس ظلم و جبر پر مبنی نظام کے خلاف فیصلہ کن جدوجہد کا طاقت رکھتے ہیں۔ اور یہ بات امید افزا ہے کہ بلوچستان کے محنت کش طالب علم اور ٹرانسپورٹ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے طبقے موجودہ حکمرانوں کے عوام و مزدور دشمن پالیسیوں و اقدامات کے خلاف صوبہ بھر میں مشترکہ جدوجہد کا حصہ بن رہے ہیں۔ صحافی حضرات، ہم اس موقع پر صوبہ بھر کے ملازمین جو 24 مارچ کو بلوچستان امپلائیز اینڈ ورکر گرینڈ الائنس کے پلیٹ فارم سے کوئٹہ شہر میں ہڑتال اور دھرنے کا جو اعلان کیا ہے، ہم لوکل بس اور رکشہ یونین کی جانب سے مزدوروں کی جدوجہد میں مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی طرح طلباء تنظیموں، ڈاکٹرز، وکلاء، صحافی و تاجر برادری کے ہر جدوجہد میں ساتھ دینے کا یقین دلاتے ہیں۔ صحافی حضرات، ہم آخر میں گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری بلوچستان سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ سیول اور ٹریفک انتظامیہ کے موجودہ غیر اخلاقی و غیر انسانی رویہ اور مبینہ بدعنوانی بے قاعدگیوں میں ملوث اہلکاروں کے خلاف فوری نوٹس لے کر سخت کارروائی کی جائے، اور 20 سالوں سے تعینات ایک ہی جگہ پر ٹریفک سارجنٹوں کا فوری تبادلہ کیا جائے، اور لوکل بس اور رکشہ یونین کے تمام تسلیم شدہ مطالبات پر فوری عمل درآمد کیا جائے۔ بصورت دیگر مورخہ 28 مارچ بروز سوموار لوکل بس اور رکشہ یونین کا ہر حالت میں ہڑتال ہوگا، جس کی تمام تر ذمہ داری حکام بالا پر عائد ہوگی۔ سر دیکھو، ہم اور آپ اسی معاشرے کے شخص ہیں، آپ ساتھیوں، مطلب یہ بالکل ایک بند ہے۔ آپ ہمارے لوکل بس کے صدر صاحب بیٹھے میر شیر احمد، وہ لوکل بسوں کی حالت کہ 1 کروڑ کا بس 1000 روپے کما رہے ہیں رات کو، کہ وہ اس پیسوں کو ڈرائیور کو دے دے، کلینر کو دے دے، منشی کو دے دے، اپنے خود کھائے، کھان سے کھائے۔ 4 6 پیرے لگانے والے لوکل بس سے 1 پیرے بمشکل 2 پیرے لگا رہے ہیں، اور سر ایک رکشہ کا جو کمائی ہے، ہم آپ ساتھی، میرا خیال آپ بھی ہمارا طبقے سے، آپ اتنے بڑے کہ ایک رکشہ یقین جانے جو تکڑا بند ہے جو ہے 1000 سے بمشکل 1200 روپے سے زیادہ نہیں کما سکتے۔ تو مطلب وہ لاجیکلی طور پر بھی یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ایک رکشے والے سے آپ 6 ہزار 8 ہزار روپے اس کو جرمانہ کرتے ہیں، اور وہ جب وہ جمع کیا پھر 1 ہفتے کے بعد پھر اس کو جرمانہ کرتے ہیں۔ مطلب سر ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں، باقی اس سے پہلے یہاں پہ ٹریفک انتظامیہ رہا ہے، یہاں پہ مزید ہمارا کمشنر صاحب رہا ہے، ڈی سی صاحب رہا ہے، یہ ماحول پیدا نہیں ہوا ہے۔ جو یہ ماحول ہم کہتے ہیں کہ یہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ہمارے لیے، پتہ نہیں ہے جان بوجھ کر کے۔ سلام علیکم۔ یہ ماحول تو جو پیدا ہو رہا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھا ہے اس موقع پر صوبہ بھر کے ملازمین، 24 مارچ، ملازمین کا اور رکشے کا کیا تعلق ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آپ جیسے لوگ جو رکشے کے بھی صدر ہیں، ملازمین کے بھی صدر ہیں، پاکستان کے بھی صدر ہیں، اس طرح کے ایک پرمٹ پہ 8 رکشے 10 رکشے چلا رہے ہیں، اور
कौन? हम लोग चला रहे हैं। हाँ, हमने बोला ठीक है। आपने 1 करोड़ का बस बोला, मुझे पूरे कोयटे के लोकल बसों में कोई 50 लाख का बस दिखा और 1 करोड़ का बचो। आपने जिस बसों का जिस फिटनेस का बात कर रहे हो वो तो बसें नहीं है, वो तो सर एक आज़ाद बना हुआ शहर के लिए, ट्रैफिक के लिए मसाइल पैदा कर रहे, शहर में आबादी ज़्यादा हो गया। तो आप लोग क्या चाहते हो कि सारे सब कुछ अपने हाथ में करके हुकूमत को ब्लैकमेल कर रहे हो? हड़ताल करेंगे, मुलाजमीन करेंगे, तलबा करेंगे, यूनियन वाले करेंगे, रक्शे करेंगे, बस करेंगे, क्या कर रहे हैं? सर पहले तो उस भाई का सवाल अधूरा रह गया। उन्होंने कहा कि नाबालिग बच्चे रक्शा चलाते हैं और उनको SSP साहब का मौक़िफ़ है कि हम चालान देते हैं। जो गैर कानूनी है उसकी भी हम मज़म्मत करते हैं और हम उनको तस्लीम नहीं करते। वो अपने जगह पे ठीक है, लेकिन ये लोग स्याह सफ़ेद का मालिक है। ये इनका झूठ भी सच है और हमारा सच भी, क्योंकि हम मजलूम तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा सच झूठ है। हम आपके पास आए अगर ये साबित करते हैं कि मैंने ये 150 से 200 रक्शों के जो चालान दिए, वक्त जो जहाँ पे मौजूद ये चालान कर रहे हैं उनके पास वहाँ पे मौजूद हल्फिया बयान होगा, आप मुंसिफ हो, वहाँ पे उसके पास रूट परमिट भी मौजूद है, रजिस्ट्रेशन बुक भी मौजूद है। हम कहते हैं कि भाई क्यों, हमारा जुर्म क्या है कि हम इनकी निशानदेही कराते हैं कि अब 2 नंबर रक्शों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, क्योंकि वहाँ पे इन जुड़ता है इनका पेट का मसला। अब यहाँ पे ये जो है मुखालिफ सिमत पे चले जाते हैं। हम वहाँ इनको रास्ता दिखाते हैं कि आप जाओ भाई कार्रवाई करो 2 नंबर रक्शों के ख़िलाफ़। ये ओरिजिनल रक्शों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं, उनके साथ इंतकामी कार्रवाई करते हैं। आपका सवाल रह गया कि ये कोयटा शहर में, ये हमारा शहर है, इतना जुल्म के बावजूद भी हम नहीं चाहते कि कभी किसी, क्योंकि रक्शे से वाबस्ता मुसाफिर वो मरीज़ भी है, वो मजबूर भी है, उसके पास गाड़ी का पैसे तो नहीं है कि वो सफ़र कर सकेगा। हम चाहते हैं कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो। हम ना इस धंधे में पढ़ना चाहते। हमने बारहा इंतज़ामिया को रिटर्न में लिख के दिया कि हमारे ये मसाइल हैं, आप हमारे इस मसाइल को सुनो। बारहा कमिश्नर साहब ने हमारे साथ वादा किया जो कि अपने वादे पे पूरे नहीं उतरे, इसलिए हम मजबूर हैं। और सर एक बात मैं आपको और बताता चलूँ, ये जो है हमारे हुक्मरान और इंतज़ामिया, ये इस शहर को ख़ुद बंद करना चाहते हैं। ये प्री प्लान, ये लोग रेड जोन में लोगों को तरबियत देते हैं। ये हमारे उस्ताद हैं, लेक्चरार हैं, और ये हमें सबक देते कि आप रेड जोन में भी घुसो और आप शहर को भी बंद करो। इसका हम आपको मुनसिफ बनाते, जो आप बोलोगे, अगर हम झूठे साबित हुए, हमको बोलो, आप बोलो भाई आप झूठे हो, आप लोग गलत कर रहे हो। अगर SSP साहब सर बात सुने सर, देखो एक तो हर तबके का, हर तंजीम का, हर जमात का एक अखलाकी फ़र्ज़ बनता है कि अगर एक तबका कोई हड़ताल पे जा रहा है, कोई एहतजाज पे जा रहा है, उसकी हिमायत करे, ऐलान करे। तो जो इस वक्त जो हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पढ़ा, तो इसका मकसद है कि यहाँ पे मैंने अगले दफ़ा ग्रैंड अलायंस के वक्त भी मैंने, आपने जब सवाल किया मैंने आपका जवाब दिया कि आज भी हम कहते हैं कि आप हम में से हैं, हम आप में से, न हम उनमें से न आप उनमें से। तो आज फिर हम आपको, जैसे हमारा एक सीनियर ने आपको ये जवाब दिया कि हम आप लोगों को, ईमानदारी की बात है, हमें अपने साफ़ी बिरादरी पे इतना यकीन है, उसके ज़मीर पे मुझे इतना यकीन है कि खुदा करे मज़दूर लेबर मूवमेंट का मसला है, खुदा करे यहाँ पे रक्शा और लोकल बसों का मसला है, यहाँ पे सब्ज़ी फरोश रेडी बानों का मसला है, हम आपको मुनसिफ बनाएंगे। जब हमारे लिए रास्ते बंद होंगे तो क्या, अगर हम लोगों ने कोई इत्तेहाद बनाया, कोई अलायंस बनाया, हम लोगों ने कोई मुश्तरका जद्दोजहद किया, क्या ये कोई गुनाह का काम है या इसमें कोई बहुत बड़ा ख़राबी है? खुदा न ख्वास्ता इससे जो है मुल्क में कोई इंतशार पैदा होगा, क्या होगा सर? बिल्कुल सर, हम बरमला कहेंगे। हमने इसके अंदर रिटर्न में लिखा है कि तुलबा तंजीमों का जहाँ भी
جائز مطالبات ہے، میڈیکل اسٹوڈنٹوں کے مطالبات ہم اس کا حمایت کا اعلان کرتے ہیں. تاجر برادری کا جس دن نکلا یقین جانے ہم پر وہ حمایت کا وہ کرے. ہم لوکل بسوں کو اور رکشوں کو تاجر برادری کے لیے بھی بند کریں گے. ہم اس کو اپنے لیے بند نہیں کریں گے، دکانداروں کو ہم اپنے لیے بند نہیں کریں گے، لیکن ہم اپنے رکشوں کو جو ہے تمام لوگوں کے لیے بند کریں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ. سلام بھائی، ساتھی کے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے ہیں کہ اس یونین میں. سر دیکھو بات سنو، ویسے تو میں ریٹائر ہوا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم ریٹائر نہیں بھی تھا، ہم یہاں پہ تھا. ہم ریٹائر نہیں تھا بھی، ہم کھول میز میں تھا. ہم ریٹائر نہیں بھی تھا، ہم اب چوکی کے بلوچستان کے صنعتی اداروں کے سربراہ تھا. اس میں کسی بھی جگہ ہمیں یہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی ملازم ہے وہ ٹریڈ یونین سازی کر سکتا ہے، کوئی ملازم نہیں ہے تو وہ ٹریڈ یونین سازی نہیں کر سکتا ہے، وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں نہیں جا سکتا ہے، وہ لوکل بسوں میں رکشوں میں نہیں جا سکتا ہے. اس میں کوئی کبات نہیں ہے سر. اچھا ایسا کرके آپ نے کہا کہ غیر قانونی رکشے بند کی جائے، تو قانونی رکشے کتنے ہیں اور جو آپ کے علم میں کوئی اعداد و شمار ہے کتنے غیر قانونی؟ سر دیکھو یہ اعداد و شمار ہم اگلے سال آپ دوستوں کے سامنے یہاں پہ ہزاروں رکشے جمع کیا. وہ رکشے صرف ہمارا ایک ڈیمانڈ تھا کہ یہاں پہ جو ہے غیر قانونی جو رکشے ہیں اس کو بند کرو. ابھی بھی ہمارے اطلاع کے مطابق 12,000 کے قریب ہمارے ساتھ جو جینون رکشہ ہے، لیگل رکشہ ہے، تو اس سے دو گنا بھی زیادہ غیر قانونی ان لیگل رکشے ہے سر. جی ہاں سر. ہاں سر دیکھو وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، اس کے خلاف ہم لوگوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا کہ بھائی یہاں پہ بلوچستان میں بالخصوص کوئٹہ شہر میں ہمارے ساتھ جو ہے کوئی ٹیکسی نہیں ہے جو INOC پاس شدہ سرکاری اس کا، تو یہ ہمیں دے دے. تو اس پہ جو ہے ان لوگوں نے بولا کہ یہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی جتنا وہ یہاں سے سروس لیتے ہیں، باقی وہ ہمارا خیال ہے جو لوگوں کے موبائل وغیرہ وہ ایک لوگوں سے جو چینے کا طریقہ ہے وہ مجھے تو نہیں آتا ہے، لیکن وہ اپنا طریقے میں جو ہے اپنا کمائی ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں سر.